سورہ بقرہ کی، اس میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے صبر، دوسرا ہے صلاح۔ صبر کی میننگ جنرلی بہت سارے الفاظ ہماری جو ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کرتے ہیں ان کا مفہوم ہمارے یہاں کچھ اور ہے اور ایکچوئل ان کا مفہوم کچھ اور ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر کسی سے پوچھا جائے مدرسے میں کوئی پڑھتا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی ہے اس کلاس میں جو مدرسے میں پڑھتا ہے؟ کون؟ میں بھی کوئی ایک یس کہہ سکتا ہے، دوسرا بھی کوئی ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے۔ آپ سب لوگ یہی جواب دیں گے کہ ہم مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں۔ مدرسہ کہتے کسے ہیں؟ آپ جن لوگوں نے نہیں کہا ہے وہ یہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ قرآن اور اس سے متعلق چیزیں سب دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ حالانکہ مدرسہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ تعلیم ہوتی ہے۔ مدرسہ استعمال ہوتا ہے اسکول کے لیے۔ اب آپ جب دیکھیں کہ اسکول لکھے ہوتے ہیں بہت سارے نام، اسکول سو اینڈ سو، وہاں پہ مدرسہ تو فلان فلان لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی تک ہم یہ سمجھتے چلے آ رہے تھے کہ مدرسے کا مطلب وہ دینی تعلیم، ایجوکیشن جہاں پر ریلیجیس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ ایکچولی میننگ مدرسے کی ہے اسکول، وہ کوئی بھی اسکول ہو سکتا ہے۔ بہت سارے اسکول ہیں یہاں پہ نور نگر میں ہے اور اس علاقے میں ہے، بہت ساری جگہوں پہ، تو ہر جگہ پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں مدرسہ فلان، یعنی فلاں مدرسہ ہے، فلاں اسکول ہے۔ مدرسے کا تعلق کسی دین یا بے دینی سے نہیں ہے، مدرسہ کوئی بھی اسکول۔ اب آپ سے پوچھا جائے آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ Obviously still ہم مدرسے میں ہیں، تو یہ مدرسہ یہ ایکچوئل اسکول کو کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ مدرسہ آنے کا مطلب ایک خاص شکل سامنے آتی ہے، ایک خاص سسٹم سامنے آتا ہے، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صبر اور صلاح کا مطلب بھی ہے۔ صبر کی میننگ عام طور پہ ہم لوگ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، یعنی کوئی مصیبت ہے اس پہ خاموش ہیں، کوئی جواب دے رہے ہیں، کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں، بالکل ہاتھ پیر ڈال دینا، اس کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ ہاتھ پیر ڈال دینا اس کی میننگ معلوم ہے آپ لوگوں کو، یعنی اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو، محنت کرنا، یہ تمام چیزیں جہاں پہ نہیں خاموش ہاتھ پہ ہاتھ لگے بیٹھے ہیں اس کو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے صبر کر لیا، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ obviously اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن صبر کی میننگ کچھ اور ہے۔ صبر کی میننگ ہوتی ہے ڈٹے رہنا۔ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے ڈٹے رہنا؟ کسی بھی کام میں لگے رہنا، کنٹینیوسلی اس کام کو کرتے رہنا۔ مثال کے طور پہ 4 بجے اگر کہیں پہ آپ کو جانا ہے، آپ 2 بجے اسکول ختم کر کے 4 بجے کہیں اور پڑھنے جاتے ہیں، جیسے جنرلی بچے کرتے ہیں عام طور پہ، تو اس میں 2 بجے کے بعد 4 بجے دوبارہ جانا آسان کام ریگولر بیسس پہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پیرنٹس بہت انکریج کرتے ہیں، ہمت دلاتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، اور کچھ جو بھی ان کی دلچسپی کی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے تیار ہو جاتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ تو ڈٹے رہنے مطلب لگاتار کنٹینیوٹی جہاں پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو وہ کہ ایک کام کیا جائے اور مسلسل کیا جائے، ایک کام کیا جائے لگاتار کیا جائے، ایک کام کیا جائے وہ کنٹینیوٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، اسی کو کہتے ہیں صبر۔ صبر کو عام الفاظ میں جو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈٹے رہنا، اور ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں جمے رہنا۔ جمے رہنا بھی سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ پریشانی ہے لیکن اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا اور کسی بھی طرح سے وہاں سے ہلنا نہیں، اور کام میں مستقل لگے رہنا۔ مستقل لگے رہنے کی بات جیسے بہت سخت دھوپ ہے، اب ہمیں اسٹیشن سے گھر تک پہنچنا ہے، بس اسٹینڈ یا میٹرو اسٹیشن کہیں سے بھی پہنچنا ہے گھر، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈک کے خیال سے جاتے اندر بیٹھ جاتے ہیں، یا اس تکلیف کو برداشت کر کے اپنا سفر ہم جاری رکھتے ہیں؟ تکلیف کو برداشت، تکلیف ایک مختصر سی مدت کے لیے، شارٹ ڈیوریشن کے لیے، وہاں پہ ہم اپنے کام پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ کام کیا ہمیں چلنا ہے اس وقت میں، اس چلنے کے کام کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تب جا کے ہم کو ریزلٹ ملتا ہے۔ وہ ریزلٹ کیا ہے؟ گھر پہنچ کے۔ اب یہ صبر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو۔ صبر کا مطلب عام الفاظ میں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کسی جس کام کو ہم شروع کرتے ہیں اس کام کو ہم لگاتار مسلسل کنٹینیو کرنا، یہی صبر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صلاح ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ کیا ہے، جب ہم کسی بھی کام میں مستقل لگے رہتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اندر کبھی کبھی تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے صبح کتنے بجے اٹھ جاتا ہوں؟ میں صبح رات میں سوتا ہی 2 بجے اٹھ جاتا ہوں، میں سو بھی گیا، ابھی میں پورے دن کام کرتا ہوں، اور میں اس جملے کو بار بار جو ملتا ہے اس سے میں کہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے ارلی مارننگ اٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ تکبر پیدا ہو گیا ہے، ہمیں اپنے اٹھنے پہ گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے
گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اوپر سے نیچے چلا آتا ہے، یعنی سکسیس کے بجائے فیلئر اس کا نصیب بن جاتا ہے۔ ایک مثال ہم سب کے سامنے ہے ابلیس کی۔ ابلیس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا تھا کہ اس سے جب کہا گیا کہ تم سجدہ کر لو تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں کرتا۔ وہ اپنے تکبر اور ادنا کی وجہ سے جب کسی کام کو ہم لوگ مستقل کرتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں اس کام کو، تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیں جو اصل قوت و طاقت دینے والی ذات ہے اس کے سلسلے میں ہم تھوڑا سا ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی غفلت سے نکلنے کے لیے یہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کی بنیادی میننگ کیا ہے؟ دعا۔ چار الفاظ ہیں قرآن کے ہیں۔ پہلا لفظ ہے استعین، بی الصبر، استعین کا مطلب ہے استعین حکم دیا جا رہا ہے، کمانڈ ہے، سیک ہیلپ۔ استعانہ کا مطلب ہے سیک ہیلپ، یہاں پہ حکم ہے تم مدد طلب کرو، ناٹ ٹو سیک، سمپلی سیک ہیلپ۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے انسانوں کو، سیک ہیلپ، مدد طلب کرو۔ مدد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ ہیلپ کسی سے لینا۔ ہیلپ عام طور پہ کس سے لی جاتی ہے؟ دیکھیے ایک ہیلپ تو وہ ہے جو ہم انسانوں سے لیتے ہیں، اور دوسری ہیلپ وہ ہے جو ہم مختلف طریقے ہیں چیزوں سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی ضعیف آدمی کے ہاتھ میں اولڈ مین کی اسٹک آپ اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، وہ ایک طرح سے مدد دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے مدد دیتے ہیں۔ قرآن میں خاص طور پہ کہا گیا ہے جو ہماری سمجھنے کی چیز ہے، اس کی میننگ ہے تم مدد لو، سیک ہیلپ۔ با کا مطلب ہے وتھ یا بائی، اور اصل یہ دو الفاظ ہیں جو آپ سے ڈسکس ہم کر چکے ہیں۔ صبر کی میننگ کیا ہے؟ صبر کی میننگ ایک کوئی لفظ میں پرزیورینس وہ استعمال کرتے ہیں، عام اردو میں ہم کہتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، لگے رہنا۔ صلاۃ کی میننگ ایک میننگ ہے دعا، اور ایک صلاۃ وہ ہے جو ہم پرفارم کرتے ہیں۔ صلاۃ ایک یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا، دعا کی ایک خاص میننگ ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں۔ دوسرے یہ بھی ہے صلاۃ کے جو صلاۃ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں 5 ٹائمز پلس اور بھی جو نوافل پڑھتے ہیں وہ سب چیزیں وہ بھی صلاۃ میں شامل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو یا اپنی زندگی میں مصیبتیں مشقتیں جب آتی ہیں، اس صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں بہت ہی ایک سمپل سا نسخہ دیا جا رہا ہے، ڈسکرپشن ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی چیز اچھائیوں پہ تم ڈٹے رہو، اچھائیوں پہ لگے رہو۔ اچھائیوں پہ لگے رہنا بہت آسان نہیں ہے، مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی بہت محنت کرے، مشقت کرے اور ہمیشہ سچ بولے۔ یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل والی ہوتی ہیں۔ ساتھ میں اگر وہ مشکل ہے، اس مشکل کو مزید آسان کرنے کے لیے دوسرا کام کیا ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو صلاۃ کا سسٹم ہے اس کو بھی ہم ساتھ میں اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو ہم ان دونوں کاموں کو کمبائن کرنے کی وجہ سے ہمیں ہمارے اندر اسٹرینتھ آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن صلاۃ کے سلسلے میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک عمل ہے یہ ایسا ہے، یہ ہر ایک کے لیے بہت آسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے سلسلے میں بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمیں میں سے ایسے ہیں یا ہمارے ہی اوپر کبھی کبھی حالات ہمارے بدلتے ہیں، مائنڈ سیٹ ہمارا چینج ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ عمل بہت آسان ہے اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ عمل ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہ عمل صرف انہیں کے لیے آسان ہے جو لوگ جن کے اندر خشوع اور خضوع ہے۔ خشوع سمجھتے ہیں، یہ جملہ تو سنائی ہوگا، بڑا خشوع خضوع ہے، بہت خشوع خضوع والی نماز پڑھی تھی، تو خاشع کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں کئی الفاظ کو خود قرآن ڈسکرائب کرتا ہے، خود اس کو واضح کرتا ہے۔ جیسے مفلحون کو اس نے خود واضح کیا، جیسے خاسرون کو اس نے خود واضح کیا، جیسے مفلحون کو اس نے خود واضح کیا۔ اس طریقے سے یہاں پہ خاشعون کا بھی لفظ ہے۔ خاشعون کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین یظنون، الذین کی میننگ کیا ہے کسی کو معلوم ہے؟ اگر آپ نوٹ بک اپنی دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے الذی کا پلورل ہے الذین،
تو یہاں مراد یہ ہے دوز ہو، وہ لوگ جو یظنون، ملاقات کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ملاقات کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا ہے، دو انڈیویجولز جب ملتے ہیں اس کو ہم ملاقات کہتے ہیں۔ اسی ملاقات سے ملاقو ہے، قرآن میں آپ وہاں الف ایسے لکھا ہے، ملاقو ملنے والے ہیں۔ وہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں بات رہتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ رب سے ملنے والے ہیں سے کیا مطلب ہے؟ رب سے ملنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو زندگی ہماری ہے ہمارے پاس میں، موت کے بعد جو ہماری حالت ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں اس کو حیات کہتے ہیں، رائٹ؟ اس حیات کے بعد موت آئے گی، اس کے بعد پھر حیات ہوگی، اور اس حیات کے بعد کیا ہوگا؟ یوم الدین ہے، وہ اصل میں رب سے اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں حساب کتاب تمام چیزیں وہاں پہ ہوں گی۔ تو قرآن مجید کی شروع کی جو بقرہ کی آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو یہ اصل میں اسی چیز کو دوبارہ سے دوسرے الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ وہ لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں یعنی اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، یہ تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ اور دوسری وہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سنا ہے آپ سب نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک مطلب ہم سب لوگ جانتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا، اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کا انتقال تو ضرور ہوا، یہ مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب ہم لوگوں نے خاص بنا رکھا اپنے ذہن میں کہ اگر کسی کی زبان سے زور سے نکل گیا، اس کا مطلب کسی کے انتقال کی خبر اس کے کانوں تک پہنچی ہے، حالانکہ اس کی ایکچوئل میننگ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے آپ دیکھیے، اِنَّا کا مطلب ہے انڈیڈ بھی، یقیناً حق، آپ اس سے پہلے ہے انی آیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب یقیناً اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہماری زندگی اسی کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی اور جینے کے جتنے بھی دن ہماری زندگی کے اس میں روزانہ جو بھی ہیں سب اسی کی اتباع ہم کرنے والے ہیں، اور دوسری چیز ہم اسی کے طرف رجوع کرنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ راجعون کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا، ٹو ریٹرن، سو وی بیلانگ ٹو ہم اینڈ وی ول ریٹرن ٹو ہم۔ ریٹرن ٹو ہم کا مطلب کیا ہے؟ یوم الدین ہوگا، حساب کتاب ہوگا، حشر ہوگا، وہاں ہم سب لوگ جائیں گے، یہ اصل مطلب ہے۔ اس میں کہیں موت کی خبر ہے نہیں، موت کی خبر نہیں، لیکن ایک طریقہ ہے اس کو ہم لوگ ایسے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ اسے لکھ لیں، خاشعین کسے کہتے ہیں؟ خاشعین کی دو صفتیں ہوتی ہیں، پہلی چیز اللہ سے ملنے کی امید، دوسری چیز اس کے پاس لوٹ کے جانے کی امید، کہ جائیں گے اور اس سے ملاقات کریں گے۔ دو چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ لوگ خاشعین کہلاتے ہیں۔ پہلی چیز اسے ہم اردو بھی لکھ دیتے ہیں، ابھی ایک ہم لکھ رہے ہیں اسے آپ دیکھ لیں، رب سے ملنے کی امید، نمبر 1۔ نمبر 2، رب کے پاس واپس جانے کی امید۔ یہ امید اور گمان، یہ جو چیزیں دو پائی جاتی ہیں، پہلا ہے رب سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کی امید ہوتی ہے۔ جب یہ امید ہوتی ہے یعنی بہت پازیٹیو ان کے اندر سوچ ہوتی ہے، جائیں گے، ملیں گے، بہت اچھا سب کچھ ہوگا، ہمارا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہوگا، تو اس صورت میں انسان پھر اللہ ہی کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ آپ سب لوگ محنت سے پڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک خاص، ایک آپ کے سامنے ایک مقصد ہے زندگی کا، ایک خیال ہے، ایک تصور ہے کہ اس کے مطابق ایک مقصد حاصل کرنا ہے، ایک ایم ہے آپ کے سامنے، اس کے لیے آپ سب لوگ محنت سے پڑھتے ہیں۔ جب کچھ چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہی ہمارے لیے موٹیویشنل فورس بن جاتی ہے۔ تو جو خاشعین ہیں ان کے لیے موٹیویشنل فورس کیا ہے؟ کہ ان کا یہ خیال کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اپنے رب کے پاس رجوع کریں گے، لوٹ کر جائیں گے۔
یہ موٹیویشنل فورس ہے، اور جن لوگوں کے پاس میں یہ موٹیویشنل فورس موجود ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے صبر بھی آسان ہے اور صلات بھی آسان ہے۔ بچوں آپ لوگوں نے لکھ لیا؟ قرآن مجید کی یہ بڑی خاص بات ہے کہ بہت ساری چیزیں بتاتا بھی ہے اور خود ہی ان کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ صاف کرتے ہیں سب نے لکھ لیا یہ اوپر؟ لیکن قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے کچھ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے کچھ بہت کچھ اگر نہیں بھی معلوم ہے تو ایک چیز آپ کو ضرور معلوم ہے، یہ کون ہے؟ اسرائیل نامی ایک شخص کی اولاد ہے۔ اسرائیل اصل میں ایک نبی کا ٹائٹل کہا جاتا ہے اور وہ ریفر کیا جاتا ہے حضرت یعقوب کی طرف۔ یعقوب تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ یوسف کے قصے سے بھی ہم سب واقف ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم، اسماعیل، تمام چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں عام طور پہ ان کو کئی جگہوں پہ اہل کتاب بھی کہا گیا ہے۔ اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اہل کتاب یہ ہم نے اردو میں لکھ دیا، عربی میں اس کو ہم الف لام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اہل الکتاب۔ اہل کا مطلب کیا ہے؟ والد۔ لکھ لیں آپ چاہیں تو، اہل کا مطلب والد، جس کے مال والے، علم والے۔ تو اہل کتاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ کتاب والے۔ کتاب کا مطلب دبک والے جو لوگ ہیں۔ یہاں پہ مراد دبک سے کیا ہے؟ ڈیویڈ بک، جو آسمان سے اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے پاس میں آئی تھی۔ دو نام ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں، ہماری واقفیت میں ہے، ایک ہے تورات اور دوسرا ہے انجیل۔ تورات اور انجیل، اور ایک نام اور بھی ہے زبور، بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں، جس کا ذکر باقاعدگی کے ساتھ میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بہت ساری نعمتیں نازل کی، نعمتیں ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ بنی اسرائیل چونکہ پہلے سے ان کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اطراف میں موجود بھی تھے، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، تم لوگ میری نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں تم پہ نازل کی ہے۔ اب اس کو ہم لوگ اپنے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، تم لوگوں کے اوپر جو بھی نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کو یاد کرو۔ اچھا، ان نعمتوں کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب کوئی ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک سمجھتے ہیں، اچھا سلوک کرتا ہے یعنی جب ہم کسی ہمارے ساتھ ہم کو اچھی چیزیں دیتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو ہمارے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ جب بھی کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرنے کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں احسان۔ اچھا سلوک یا پھر برتاؤ یا گڈ ڈیڈ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اس لفظ کو خاص طور پہ یاد رکھیے گا، احسان۔ احسان عربی میں، اردو میں کچھ اور اس میننگ میں سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں کیا ہے؟ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا۔ جو لوگ اچھا برتاؤ کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بتائیے سب سے اچھا برتاؤ، سب سے اچھا سلوک اس پوری زندگی میں ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کس نے کیا آپ کے ساتھ میں؟ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ اچھائیاں کرنے والا کون ہے؟ جیسے کہ کوئی ایک خاص بات بتائیے جو اللہ نے صرف آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو۔ جی ایک ایک چیز آپ لوگ بتائیے، کوئی ایک چیز جو آپ کو لگے کہ ہاں میرے ساتھ اللہ نے یہ ایک اچھا سلوک کیا، احسان کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے ہیں اپنے پیروں کی تکلیف کی وجہ سے، بہت سے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ لیٹ نہیں سکتے ہیں اپنے جسم کی تکلیف کی وجہ سے۔ مختلف ہر لمحہ، ہر چیز، آپ ایک ایک سیکنڈ اپنی زندگی کا ہم پہ غور کریں تو ہر سیکنڈ ہمیں دکھے گا کہ اللہ کا احسان ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ احسان ہے تو یقینی طور پہ ہم اب اندر سے الحمدللہ کی آواز بخود آتی ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے اسکرو نعمتی۔ اسکرو کی میننگ کیا ہے؟ اسکرو تم لوگ
تم لوگ یو شوڈ ریممبر، تم کو یاد کرنا چاہیے. کیا یاد کرنا چاہیے؟ نعمتی. نعمت کو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میری نعمت التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعام کیا. وانی فضلتکم علی العالمین، اور جو اس وقت کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر تمہیں میں نے فضیلت دی. واتقوا یوم، یہاں بھی تو پیغام کے پہلی بات کہی گئی اذکروا نعمتی، نعمتوں کو یاد کرو. ٹھیک ہے، نعمتوں کو یاد کر لیا. اس کے آگے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے آگے یہ ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں سوچو. جو ہم لوگوں کی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ اس سے بڑی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس زندگی کے بعد میں یہ زندگی آنے والی ہے جو آخرت جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم آخری اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی جسے ہم کہتے ہیں. تو قرآن یہی کہتا ہے پہلی آیت میں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور جو کچھ میں نے تم پہ نازل کیا، تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا، اس کو یاد کرو. اس کے بعد میں کہتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. چلیے دو آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت ایسی ہے جس سے آپ سب لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یاد آئے الفاظ؟ یس پڑھے ہوئے ہیں. ان میں کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں. فرّ یفرّ کا مطلب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فرار ہو جانا، بھاگ جانا، دور چلے جانا. مرکن کا مطلب ہوتا ہے انسان. انسان بھاگے گا من کس کس سے بھاگے گا؟ اخی ہی. اخی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہو؟ اخی کا مطلب ہوتا ہے بھائی. کا مطلب ہوتا ہے ماں. اب کا مطلب ہوتا ہے والد. صاحبتی ہی شریک حیات. شریک حیات کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے. بنی کہتے ہیں اولاد کو. دیکھیے اس میں کتنے رشتے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. یہ 5 رشتے ایسے ہیں جن کے لیے انسان دن بھر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے تاکہ ان کو کھانا، رہنا، ٹھکانا، فیسٹیولز کے موقع پہ اچھے سے کپڑے، شاپنگ کے لیے پیسے، یہ تمام چیزیں مہیا کرانے کے لیے انسان ان سب لوگوں کو، بھائی کو، ماں کو، والد کو، شریک حیات کو، اولاد کو، انسان محنت و مشقت کرتا ہے. ایگری کرتے ہیں؟ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا، مالک یوم الدین والی بات، جب یہ حساب کتاب کا دن ہوگا اس دن یہ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں. یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہیں بلکہ یہ الفاظ قرآن ہیں. اور ساتھ ہی ہر آدمی اپنے اپنے حال میں ہوگا کیونکہ ہر آدمی اتنا مصروف ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال، آپ میں سے شاید کبھی کسی نے دوڑتی ہوئی ٹرین پکڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا. اسٹیشن پہنچے، وقت بہت کم تھا، ٹرین موو کر گئی اور لوگ دوڑ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے؟ بسز دیکھا ہوگا، لوگ جلدی سے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت میں انسان بھیڑوں کو بھول جاتا ہے، آس پاس کتنے لوگ ہیں ان کو بھول جاتا ہے، صرف اس کے سامنے اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ کیا، جب حساب کتاب ہوگا تو ہر آدمی اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جانے والے اعمال نامے کے بارے میں فکر مند ہوگا کہ اس میں کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہوگی. جب یہ اصل چیز ہے جو آخرت میں ہونے والی ہے تو پھر ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ احتیاط کے ساتھ میں، یا ان سب کی وجہ سے ہم کو گناہ میں شامل ہونا چاہیے؟ احتیاط کے ساتھ. اب قرآن کی اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیے. یہ آئے گی آیت بعد میں، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا تھا. واتقوا، ڈرو اس دن سے جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نفس کا مطلب سول ہے، آپ جان چکے ہیں، کل ڈسکس کیا تھا.
کہ کوئی بھی جان یعنی کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، شفاعہ سفارش، سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، کوئی کمپنسیشن بھی ایکسیپٹ نہیں کرے. مثلا کسی نے کسی کا انٹرن توڑ دیا، کہا کہ چھوٹ گیا نہیں ملے گا، مجھ سے 10 روپئے لے لو 20 لے لو، خوش ہو جاؤ لیکن بلا وجہ ناراض مت ہو. وہاں پہ جو جس کے جتنے اعمال ہوں گے اس کو اتنا اس کا بدلہ ملے گا. اس کے بدلے میں وہاں پہ کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں جیسے دنیا میں سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ حالات ہوں گے اس دن جس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. ہر انسان تنہا تنہا ہوگا. اب بنی اسرائیل کو ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے. اچھا چلیے فرعون کے بارے میں آپ سب لوگ کیا جانتے ہیں؟ فرعون کوئی شخص تھا، آپ اس سے واقف ہیں. ایک ٹائٹل تھا، ڈیزگنیشن تھا. اس ڈیزگنیشن پہ ایک شخص بہت ظالم آیا تھا خاص طور پر، اور اس نے لوگوں پہ ظلم کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کر سکیں. اس بات سے تو واقف ہی ہوں گے آپ لوگ. بنی اسرائیل کے ساتھ میں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل کا ایک گروپ تھا، بڑے کمزور تھے. اب کمزوری کا تصور آپ ایسے کیے کہ ان کی عورتوں کو گھروں میں کام میں لگایا جاتا تھا، ان کے بچوں کو کام میں لگایا جاتا تھا، اور ان کا جو مضبوط مرد ہوتے ہیں، مضبوط لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں کو ختم کر دیا جاتا تھا تاکہ کہیں بھی کوئی آواز نہ اٹھ سکے. یہ 3 گروپ عام طور پر ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں. مرد ہوتے ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں. تو بچوں اور عورتوں کو وہ رکھتے تھے، خاص طور پہ کام وام میں لگاتے تھے، اور جو مرد ہوتے تھے ان کو وہ ختم کر دیا کرتے تھے تاکہ کہیں بھی کسی طرح سے ریزسٹنس کوئی امکانات نہ رہے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے، دوسری اپنی کمزور بہت ہی ویک قوم کے ساتھ میں جس کے پاس کوئی بھی طاقت قوت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے توکل کے. دوسری طرف فرعون ہے جس کے پاس میں لشکر تھا اور تمام چیزیں تھیں. اب اس انداز میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی. نجات تو سمجھتے، تم کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا. نجات دینے کا مطلب، نجات کہتے ہیں پروٹیکشن کو. پروٹیکشن تو سب لوگ جانتے ہی ہیں. نجات شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب نے تم کو نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے لوگوں سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، بہت سخت تکلیف دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹے ہوا کرتے تھے ان کو وہ ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ باقی رکھتے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس پورے معاملے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. آزمائش کسے کہتے ہیں؟ ٹیسٹنگ. آزمائش سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ٹیسٹ کرنا اور اس کو اور فردر امپروو کرنا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی لوہے کو بھٹی میں جلتے ہوئے، جب وہ جلتا ہے تو اس میں سے جو خراب سے اس کی لیئر ہوتی ہے اوپر سے وہ ہٹ جاتی ہے، پھر اندر سے اچھی لیئر نکل کے آتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے وجہ سے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا اور ہم نے تمہیں نجات دی، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا. غرق کرنا، ڈبو دیا ان کو پانی میں، اور یہ سب تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا. تم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف قوت تھی، ایک طرف دنیاوی قوت، اور دوسری طرف اللہ کی قدرت. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس پہ توکل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ میں ہوتے ہیں، وہ لوگ بچ جاتے ہیں، اور یہ دنیا کی قوت کے ساتھ میں مکمل طریقے سے وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز امیڈیٹ یا ہم لوگوں کے ٹائم کیلکولیشن کے لحاظ سے نہیں ہوتی ہے. ہر چیز میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور بھی واقعات کچھ یاد ہیں آپ لوگوں کو کہ 40 دن تک وہ میدان میں. ترجمہ سناتے ہیں آپ کو، پھر آپ کو شاید چیزیں یاد آ جائیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر تم نے گائے کے بچڑے کو اپنا لیا اس کے بعد، اور تم ظلم کرنے والے تھے. اچھا، گائے کے بچڑے کو اپنانے کا جو پورا واقعہ ہے آگے تفصیل سے آئے گا. اصل میں ہوتا کیا ہے، انسان متاثر ہوتا ہے. متاثر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟
انفلوئنسڈ ہوتا ہے. اور انفلوئنس ہونے میں ہمارا ڈریس، ہمارا کھانا، ہماری بات کرنے کا طریقہ، کس زبان میں ہم بات کر رہے ہیں اس زبان کا. ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کنٹریز جہاں پہ فرانس نے جن کو کولونائز کیا تھا، جیسے آپ نارتھ افریقہ میں جائیں گے بعض کنٹری سے، وہاں پہ فرانس ختم ہو چکا ہے، ان کی حکومت اپنی لوکل گورنمنٹ سے وہاں پہ. اس کے باوجود وہاں پہ فرینچ لینگویج اور فرینچ کلچر کا آپ دیکھتے ہیں وہاں ملے گا. ہمارے یہاں جہاں پہ انگلش برٹش رول تھا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے انگلش اور انگلش کلچر اور ڈریس اور چیزیں وہاں پہ ڈومیننٹ کہیں نہ کہیں ملتی ہیں. یہ انسانی مزاج ہوتا ہے، انسان چیزوں کو اپنے ماحول سے متاثر ہوتے انفلوئنس ہوتا ہے ماحول اس کے اوپر، اس سے وہ لیتا ہے. تو ایسے ان لوگوں کے تعلق سے بھی ہے کہ ان لوگوں کا گزر کہیں سے ہوا تو وہاں دیکھا کہ وہاں لوگ جو شیخ اور بت پرستی سب چیزیں تھیں، تو اس سے متاثر ہو کے انہوں نے بھی کچھ اپنا ایک بت بنانے کی کوشش کی. دیکھیے کبھی کبھی آپ لوگ فوٹوگراف لیتے ہیں، کبھی بہت محبت کے ساتھ فوٹوگراف لیا کہ اچھا یہ میری دادی، یہ میرے پر دادا، یہ میرے 7 پشتوں کے پہلے کے دادا کی تصویر ہے، کسی آرٹسٹ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، اس کو میں نے محفوظ کر لیا. اب آج کے دور میں چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس کو بھی کریٹ کر سکتے ہیں، تو ہم کسی ٹیکنیشین کے پاس جاتے ہیں، بھائی اس کو ذرا سلیقے سے بنا کے دے دو، سارے جو اس کے فیچرس ہیں چہرے کے سب اس میں دکھنے لگے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ کبھی ہم ضرورت کے لیے کرتے ہیں اور کبھی ہم جذباتی لگاؤ کی وجہ سے کرتے ہیں. تو یہ جو بت پرستی کا سلسلہ ہے یہ بھی جذباتی لگاؤ کی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی قرآن میں آگے تذکرہ ہے، کہیں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے لیے کچھ ایسا ہی بنا دو جہاں جس سے میری محبت اٹیچمنٹ ہے میں بھی اس کے آگے سر جھکا سکوں، وہ بھی فزیکل فارم میں ہمارے سامنے آ جائے. تو ان سب کا کلمنیشن یا نتیجہ جو تھا وہ یہی تھا کہ بچڑا ان کے سامنے انہوں نے بنا لیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم، تم لوگوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. ظلم کیا ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو تم نے عبادت کے لیے اختیار کر لیا ہے، یہ بہت ہی غلط کام ہے. اور اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو. بچوں یہاں پہ ایک چیز ہے جسے ہم ابھی زیادہ تفصیل سے ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن یہ خود سے اس کی وضاحت قرآن میں توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے. توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو بتا سکتا ہے؟ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمیں اس گناہ پہ شرمندگی ہوتی ہے، رائٹ؟ یہ سب سے پہلا اسٹیج ہوتا ہے توبہ کا، کہ اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اسے معاف کر دیں، پھر جو غلط کام کر چکے ہیں اس کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال طور پر کسی کو ہم نے دھکا دے دیا، کسی کو چھٹی کاٹ دی، کسی کو گالیاں دے دی، ان تمام صورتوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سے معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ ہر بار معافی مانگیں دوبارہ سے بھی دھکا دے دیں، یہ توبہ چلے گی؟ اس کا مطلب دل سے توبہ نہیں. تو اس میں کیا ہے آخری بات کہ ہم صرف صحیح کام پہ لگے رہیں اور برائی سے مستقل بچتے رہیں، تب جا کے توبہ قابل قبول ہوتی ہے.